بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 86 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ النجم کی آیت نمبر 38 سے لے کر 47 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اور یہ کہ آخر کار تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے دو جوڑے پیدا کیے ہیں۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، وہ بھی صرف ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات میں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری کے سے لے کر جو ہے وہ آگے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے جو کہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کے اندر موجود تھا۔ یعنی ان کے صحیفوں میں جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلے کا حق اسے نہیں پہنچتا۔ یعنی انسان کو صرف اپنے عمل کے ثواب کا حق پہنچتا ہے اور کسی اور کے عمل کا ثواب لینے کا حق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے استحقاق کے بغیر کسی اور عمل کا ثواب عطا کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی دوسرے شخص کو ایصال ثواب کیے جا سکتا ہے، اور متعدد احادیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ ثواب مردے کو یا کسی دوسرے شخص کو پہنچاتے ہیں جس کو وہ ثواب پہنچایا جائے۔ عام طور سے کوئی شخص دوسرے کو اسی وقت ایصال ثواب کر سکتا ہے جب اس نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی ہو یا کوئی نیک اعمال کیے ہوں۔ دراصل وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ فرمایا کہ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، تو اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر تو نیک اعمال کا ثواب بھی نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ نیک اعمال کا ثواب تو پہنچتا ہے، دوسرے شخص کو جو ہے وہ نیک اعمال کا ثواب ایصال کیا جاتا ہے۔ تو اس اشکال کا جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر کسی کو پہنچا دیں وہ ثواب تو اس کی رحمت سے دور نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہنچا سکتے ہیں، اور متعدد احادیث سے بھی ایصال ثواب کی جو ہے وہ اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ برے اعمال کا بوجھ تو کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، لیکن ثواب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہنچتا ہے۔ اس کے اندر الا ما سعی جو ہے، ما جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایمان مراد ہے، اور مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہر شخص کو اپنے ہی ایمان کا ثواب ملے گا۔ اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر ایصال ثواب والا اعتراض بھی یہاں پر نہیں ہوگا، کیونکہ کسی شخص کا ایمان ایسے شخص کو فائدہ نہیں دے سکتا جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، جو کافر ہے، لہٰذا کافر کو ایصال کرنے سے بھی ثواب نہیں پہنچے گا، تو لہٰذا ایمان اس سے مراد ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ عام نہیں ہے بلکہ عام مخصوص من البعض ہے، کہ احادیث کے اندر جو ہے وہ بعض اعمال کا ثواب دوسرے کو پہنچنے کا
ذکر ملتا ہے. جیسے حج بدل کا ذکر ہے، حج بدل دوسرے شخص کا عمل ہوتا ہے، پھر بھی اس کا حج ادا ہو جاتا ہے جس کی طرف سے کیا جا رہا ہو. اور اسی طرح جو ہے وہ بعض روایات میں صدقہ کرنے کا ذکر ملتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ ثواب پہنچتا ہے. اس طرح ذکر یا تلاوت کا ثواب پہنچانے کا بھی ذکر ہے کہ تلاوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. کسی طرح کا لالچ نہ ہو پڑھنے والے کے دل میں. تو اس میں بھی جو ہے وہ حضرات ائمہ کا اختلاف ہے. احناف کے ہاں بدنی عبادات کا ثواب بھی پہنچتا ہے جس طرح دیگر مالی عبادات کا ثواب پہنچتا ہے. شوافع اور مالکیہ کے ہاں جو ہے وہ بدنی عبادات کا ثواب نہیں پہنچتا. جن حضرات کا یہ موقف ہے کہ بدنی عبادات کا ثواب بھی پہنچتا ہے تو ان کی جو دلیل ہے وہ حج بدل والی روایت ہے کہ، اور اسی طرح صدقات وغیرہ کی جو روایات ہیں اس طرح کی روایات کے اوپر وہ قیاس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مالی عبادات کا ثواب پہنچتا ہے اسی طرح بدنی عبادات کا ثواب بھی پہنچتا ہے. آگے فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یعنی دنیا میں اس نے جو بھی اچھا کیا یا برا کیا، چھپ کر کیا، اعلانیہ کیا، جیسے بھی کیا، قیامت کے دن وہ سب کا سب سامنے آ جائے گا. پھر اس کے اوپر ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کیونکہ لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے اور اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، تو وہ پھر اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، یہ جو رلاتا بھی ہے، ہنساتا بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی اور غمی کے اسباب بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے. اچھی اور بری قسمت جو ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے. کسی کو اگر راحت اور مسرت نصیب ہوتی ہے تو وہ اسی کے دینے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں. اگر کسی کو مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے. کوئی دوسری ہستی اس کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو قسمت بنا دے اور قسمت کو بگاڑ دے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کا جو ہے وہ خالق اور مالک ہے. آگے فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اسی نے جو ہے وہ نر اور مادہ کے دو جوڑے پیدا کیے، یعنی کہ مذکر اور مؤنث پیدا کیے ہیں. من نطفۃ اذا تمنیٰ، ایک نطفے سے، دونوں کو جو ہے وہ نطفے سے پیدا فرمایا جو کود کر رحم کے اندر سے جو ہے وہ رحم کے اندر پہنچتا ہے، اس سے حمل ٹھہرتا ہے، تو وہ یہ مراد ہے اذا تمنیٰ سے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اسی کے ذمے ہے دوبارہ پیدا کرنا. یعنی زندگی کے بعد یوں ہی جو ہے وہ مر کر ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ وہ دوبارہ زندہ کرے گا، وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. حساب کتاب ہوگا، عذاب ثواب کا مرحلہ ہوگا. اس کو ایسے ہی جو ہے وہ عام بات نہ سمجھے، بلکہ دوبارہ زندہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمہ داری قرار دے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائیں گے. تو جس طرح ایک جو ہے وہ نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پیدائش کر سکتا ہے، تو وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ وہ تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. جس نے ایک عام گندے نطفے سے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اوپر گوشت چڑھایا، ہڈیاں پیدا کی، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھا، پھر جو ہے وہ پورا انسان بن گیا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو عدم سے وجود بخشا. تو جو اللہ عدم سے وجود بخش سکتا ہے، جو مالک اور خالق عدم سے وجود بخش سکتا ہے یعنی عطا کر سکتا ہے، تو وہ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ نطفہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس سے کبھی نر پیدا ہو رہا ہے، کبھی مادہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نطفے کی چھوٹی سی بوند سے نر اور مادہ پیدا کر سکتے ہیں، اور ایسا نر اور مادہ پیدا کر سکتے ہیں جن کی خصوصیات الگ الگ ہیں. مرد کی الگ ہوتی ہیں، عورت کی الگ ہوتی ہیں. تو وہ اسی نر اور مادے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا کریں گے اور پھر وہاں سوال و جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا. اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو. وَبَيَانُ مَا أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، مصنف فرماتے ہیں کہ ماں کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کون سا ماں ہے؟ بما صحف موسیٰ کے اندر جو ماں ہے، اس سے ماں سے مراد وہ والی ماں ہے کہ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کے اندر کیا تھا؟
وہ یہ تھا کہ یہ مضمون تھا کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ الی آخری ہی، اس سے مصنف کی مراد یہ ہے کہ آخر تک فبئی اعلیٰ ربک تتمارا تک جو ہے وہ مراد ہے کہ یہ سارا مضمون صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کے اندر موجود تھا۔ وَأَن مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الثَّقِيلَةِ أَيْ أَنَّهُ لَا تَحْمِلُ نَفْسٌ ذَنبَ غَيْرِهَا۔ یہاں مصنف فرما رہے ہیں کہ اصل میں ان لا تھا، ان لا تزر وازرہ، پھر اس کو جو ہے وہ اس کے اندر ادغام کر دیا گیا تو اللہ ہو گیا، ان مخففہ من المثقلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نفس کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنْ أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ بھی اس کے اندر یہ تھا، مضمون یہ تھا اَيْ أَنَّهُ، ان یہ انہو ہے اصل میں، کہ لیس للانسان الا ما سعى، نہیں انسان کے لیے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے، من خیرن، اس ما سے مراد جو ہے وہ خیر مراد ہے، جس طرح کہ اس سے مراد جو ہے وہ گناہوں کا بوجھ تھا، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ما سے مراد ما سعى کے اندر نیکی جو ہے وہ بھی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گی، بلکہ جس نے جو کمایا وہی اس کو کام آئے گا۔ فلیس لہ من سعی غیرہ الخیر شیء، مصنف فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کی جو نیکی کی سعی ہے وہ بھی جو ہے وہ کسی دوسرے کو کام نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی سعی جو ہے، کوشش جو ہے وہ عنقریب دیکھی جائے گی۔ أي يبصر في الآخرة، یعنی آخرت میں اس کو دیکھا جائے گا۔ ثم يجزاه الجزاء الأوفى، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ الاکملہ، یعنی کہ اوفا کا معنی بیان فرما دیا کہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یقال جزیتہ سعیہ وبسعیہ، یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کی سعی کا، اس کی کوشش کا پورا پورا صلہ دے دیا۔ وَأَن بِالْفَتْحِ عَطْفًا وَقُرِئَ بِالْكَسْرِ اسْتِئْنَافًا وَأَن إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اور بے شک تمہارے پروردگار کی طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے، مرجع اور منتہا جو ہے وہ تمہارے رب کے پاس ہے۔ بالفتح عطفا وقرئ بالکسر استئنافا، یہ جو انا ہے اس کے اندر مصنف فرماتے ہیں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ انا یہ جو ہے بالفتح ہو تو اس کا عطف ہوگا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى پر، اور صورت میں یہ منصوب ہوگا، اور یہ اس کے بعد پھر اس صورت میں فبئی اعلیٰ ربک تتمارا تک جو ہوگا وہ ما کا بیان ہوگا، بما صحف موسیٰ کے اندر جو ما ہے، یعنی وہ پورا مضمون صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں ہوگا۔ وقرئ بالکسر، اور دوسرا احتمال اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے، اس صورت میں وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى سے لے کر آخر تک جملہ مستانفہ ہوگا استئنافاً، اور آخر تک جو مضمون ہے صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کے اندر پھر نہیں ہوگا۔ وَكَذَا مَا بَعْدَهَا فَلَا يَكُونُ مَضْمُونَ الْجُمَلِ فِي الصُّحُفِ عَلَى الثَّانِي، آئندہ جملوں میں جو ثانی صورت ہے، دوسری صورت ہے قریہ بالکسر والی، یعنی کسرہ کے ساتھ اگر اس کو پڑھا جائے تو اس صورت میں آئندہ جملوں کا مضمون جو ہے وہ صحیفوں میں نہیں ہوگا، یعنی اس صورت میں صرف پہلے تین جملے جو ہوں گے وہی صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کے اندر ہوں گے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، اور لیس للانسان الا ما سعى وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفى، یہ جو مضمون ہے یہ صرف صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کے اندر ہوگا کسرہ کی صورت میں۔ الی ربک المنتہی المرجع والمصیر بعد الموت فیجازیہم، یہ منتہا کی تفسیر بیان فرما دی کہ مرجع اور جو ہے وہ ٹھکانہ تمہارے رب کے پاس ہوگا، بعد الموت، موت کے بعد، فیجازیہم، پھر وہ بدلہ دے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ مَنْ شَاءَ أَفْرَحَهُ، اضحکہ کی تفسیر بیان فرما دی کہ جس کو چاہتا ہے خوشی کے اسباب مہیا کرتا ہے، وَأَبْكَى، اور جس کو چاہتا ہے، مَنْ شَاءَ أَحْزَنَهُ، اس کے لیے جو ہے وہ غمی کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ فِي الدُّنْيَا، اور وہی ہے جو کہ موت دیتا ہے، یعنی دنیا کے اندر جو ہے وہ موت کا فیصلہ فرماتا ہے، وَأَحْيَا، اور زندگی دیتا ہے۔ زندگی سے مراد یہ ہے کہ للباس، آخرت میں دوبارہ جو ہے وہ مرنے کے بعد وہ اٹھائے گا، اس سے باس بعد الموت مراد ہے۔
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الصِّنْفَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور وہی ہے جس نے جوڑوں کو پیدا کیا. زوجین سے جو ہے وہ دو اصناف مراد ہیں، یعنی کہ دو صنفوں کو پیدا کیا. الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وہ کون کون سی ہیں؟ ایک مذکر اور دوسری مؤنث ہے. من نطفۃ منی، نطفہ سے یعنی کہ نطفہ سے پیدا کیا، یعنی کہ منی سے پیدا کیا. اذا تمنا تصب فی الرحم، جب جو ہے وہ رحم کے اندر اس کو ٹپکایا جائے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ، اور اسی کے اوپر ہے دوبارہ اٹھانا. یہ جو ہے وہ نشأہ کے بارے میں مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ مدہ اور قصر دونوں کے ساتھ ہے. اس کو مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور قصر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. الاخرى دوبارہ پیدا کرنا، یہ بھی اسی کے ذمے ہے. الخلقۃ الاخرى للبعث بعد الخلقۃ الاولى، یعنی کہ جو ہے وہ پہلی تخلیق کے بعد دوسری تخلیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی فرمائی ہے. آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اس کے اندر کون سی دو قراتیں ہیں؟ نمبر 2 وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ کی تفسیر ذکر کریں، اس کی تفسیر کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.